جی تو میں یہ بول رہا ہوں کہ اصل صورت اس کی ہے یدعوہ، ینصرو سے یدعوہ، اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر واو پر پیش ہو اور اس سے ما قبل بھی پیش ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ساکن کر دیں، آپ اس کو ساکن کر دیں. کیوں؟ کیونکہ بار بار پیش کا آنا واو کے ساتھ یہ اٹپٹا ساؤنڈ کرتا ہے، اس وجہ سے اسے یدعو کرتے ہیں. تو اصل صیغہ تھا دعوا، اس سے ماضی میں دعا بنا، اور مضارع میں یدعو، یدعو سے یدعو. یہاں تک انشاءاللہ کلیئر ہے. اگلا، اب یہاں سے بڑا آسان ہے. اگلا صیغہ کیا بننا چاہیے؟ یفعلانی، یفعلانی کے پیٹرن پر کیا بننا چاہیے؟ یدعو، یدعونا، یدعونانی، یدعوانی، یدعوانی، یفعلانی، یدعوانی. یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. یدعو، یدعوانی، یفعلو، یفعلانی. یہ میں نے کچھ بھی چینج نہیں کیا ہے، بالکل جو اوریجنل شکل تھی ویسے ہی رکھا ہے میں نے کچھ بھی اس میں چینج نہیں کیا ہے. اور دیکھیں میں یہاں پر کوئی ہم نے قاعدہ بھی نہیں لگایا. کیوں؟ کیونکہ واو متحرک تو ہے لیکن ما قبل کیا ہے؟ پیش ہے. تو یہاں پر کوئی قاعدہ نہیں لگے گا. اگر یہ زبر ہوتا تو پھر ہم اس کو الف بنانے کی کوشش کرتے. یہاں پر ویسا کوئی قاعدہ نہیں لگے گا، یہ یدعوانی ہی رہے گا. یدعو، یدعوانی، ٹھیک ہے نا. یہ اس میں کوئی میں نے کچھ بھی چینج نہیں کیا ہے. کسی کو کوئی مسئلہ ہے اس میں، کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو بتائیے. میرے حساب سے تو جو اوریجنل شکل تھی یفعلانی وہی میں نے لکھا ہے، یدعوانی. میں نے کچھ بھی نہیں کیا اس میں. جی سر جی کلیئر ہے. ٹھیک ہے. اگلا صیغہ کیا بنے گا؟ یدونا. بتاؤ کہ یدعونا کیسے بنے گا. چلو آج تم نے بتایا ہے یدعونا بنے گا، تو تم بتاؤ یہ یدعونا کیسے بنا. مضارع میں تو واؤنون آتا ہے نا. دیکھو یہ جو ہے وہ یدعو تو اچھا سنو میں بتاتا ہوں. تم جو یہ یدعونا کہہ رہی ہو، یہ جو واو ہے یہ کون سا واو ہے؟ ایک منٹ. ہاں باقی کلاس کو میں کسی کے پرسنل پہ نہیں جا رہا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ رقیہ اس بات کو سمجھے کہ کیا ہو رہا ہے. رقیہ بات سنو، سننے کی پہلے سے تھوڑی سی عادت ہونی چاہیے. پہلے سنو بات کو کیا کہا جا رہا ہے. یہ واو کون سا واو ہے؟ یہ جو واو ہے نا سر، یہ اوریجنل واو ہے شاید. نہیں، یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ ضمیر کا واو ہے. تو پھر اوریجنل واو کہاں گیا؟ وہ حذف ہو گیا نا پھر تو. کیوں حذف ہو گیا؟ اب مجھے نہیں معلوم، لیکن یدعو یہی تو میں سمجھا رہا جیسے ہوں نا، گردان. یہی تو میرا کام ہے. میں جب پڑھانے بیٹھ رہا ہوں تو میرا کام تو یہی ہے نا کہ میں سمجھاؤں کہ یہ واو گیا کہاں. یہی تو مجھے کرنے دو نا. یہی تو میں چاہ رہا ہوں کہ کلاس سمجھے کہ یہ واو کہاں گیا. اگر میں پہلے ہی یہ لکھ دوں گا تو پھر کلاس سمجھے گی کیسے کہ یہ واو کہاں گیا. سمجھ رہے ہو میں کیا بول رہا ہوں؟ ورنہ پھر تو میں سیدھے سیدھے صیغے سارے لکھ دوں گا، پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. ٹھیک ہے. تو یدعو، یدعوانی، یدعو وونا، یدعو وونا. اچھا یدعو وونا. اب کیا ہوگا؟ وہ جو واو ہے نا وہ حذف ہو حروف علت ناقص کا جو واو ہے نا وہ گر جائے گا. حرف علت ساتھ آ گئے نا، دو ہے تو اس لیے ایک گر جائے گا. ایک منٹ. سب سے پہلے یدعونا میں کیا ہوگا؟ ایک منٹ رک جائے. ہاں ایک منٹ، ایک منٹ رکے. ہاں مجھے خالی وہ بالکل. اچھا ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ دو، بالکل آپ لوگوں نے صحیح کہا کہ دو واو اکٹھے ہو گئے ہیں یہاں پر. ایسا ہی ہے نا، ایک حرف علت اور ایک یہ. تو ایک واو کو ہم کیا کریں گے؟ گرا دیں گے. ٹھیک ہے، کیا کریں گے؟ گرا دیں گے. ہم نے کر دیا، ہم نے کر دیا نا، ایک واو کو گرا دیا. لیکن ہم نے کیا کہا تھا کہ جو عین الکلمہ ہے اس پر اگر زبر ہو تو اس کو ویسے ہی رہنے دیں گے.
یہی کہا تھا نا ہم نے کیا کہا تھا اس والے صیغے میں کہ اس کو گرانے کے بعد عین الکلمہ جو سیکنڈ روٹ لیٹر ہے اس پر اگر زبر ہو تو ہم اسے ہو بہو رہنے دیں گے. کیا اس پر عین الکلمہ پر زبر ہے؟ نہیں، پیش ہے. پیش ہے نا. اب کیا کریں گے؟ جواب یہ ہے جو حرکت ہے اس کے مناسب وہ شکل لے کے آئے گا. جو حرکت ہے اس کے مناسبت سے جو شکل بنے گی، ٹھیک ہے. جو ایک منٹ، ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ رکے. ایک منٹ، ہاں دیکھیں. ایک منٹ، ہاں ٹھیک ہے. تو اگر یہ زبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر سے سن لیں، اگر یہ زبر نہیں ہے تو اس پر جو حرکت آئے گی، اس واو کو ہم نہیں ٹچ کر سکتے. اس واو کو ٹچ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں ٹچ کر سکتے؟ کیونکہ یہ جماعت کو بتا رہا ہے، یہ ضمیر ہے، اور ضمیر کو ہم ٹچ نہیں کریں گے. ہم اس پیش پر اپنے فوکس کر رہے ہیں کہ یہ کیا واقعی پیش رہے گا یا زبر رہے گا. ہم نے کہا کہ اگر یہ زبر ہوتا تو زبر رہ جاتا، اگر یہ پیش یا کسرہ ہے تو حرف علت کے حساب سے ہم کریں گے. حرف علت جو ہوگا اگر وہ پیش ہے، ٹھیک ہے. ایک منٹ رک جائے، ہاں ایک منٹ رک جائے. مجھے بھی نا تھوڑا سا ایک بار دیکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ بولنے کے لیے مجھے کلیئرلی چاہیے. ایک منٹ رک جائے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں یہ دیکھیں، پھر سے دیکھیں. معذرت، ہاں مجھے کبھی کبھار مجھے بھی نا تھوڑا سا کنفیوژن ہونے لگتا ہے بولتے بولتے. یہ اصل شکل تھی یدعون، ایسا ہی تھا نا یدعون. ہم نے یہ کہا کہ اگر دو حرف علت اکٹھے ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ حرف علت کو گرا دینا ہے. تو یہ اسے ہم گرائیں گے، ٹھیک ہے، اسے ہم گرائیں گے. لیکن اب اس عین پر کون سی حرکت لگے گی؟ اس کے لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ عین پر اگر زبر ہوگا تو ہم اسے رہنے دیں گے، اسے کوئی تنگ نہیں کریں گے. لیکن اگر عین پر پیش یا کسرہ ہو تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جس حرف علت کو ہم نے گرایا ہے، ٹھیک ہے، جس حرف علت کو ہم نے گرایا ہے اس پر کیا حرکت ہے. اگر اس پر حرکت کیا ہو؟ پیش ہو، تو ہم عین پر پیش لگائیں گے. اگر اس حرف علت پر کسرہ ہو تو ہم عین پر کسرہ لگائیں گے. پھر سے بولوں یا بات آئی سمجھ میں؟ یعنی یدعون میں ہم سب سے پہلے حرف علت کو گرا دیں گے. ہم نے گرا دیا حرف علت کو. اب اس عین پر زبر تو نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ زبر ہوتا تو یہ زبر ہی رہ جاتا. چونکہ یہاں پر پیش ہے، اس پر پیش ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ جس حرف کو ہم نے گرایا ہے، جس حرف علت کو ہم نے گرایا ہے اس پر کون سی حرکت تھی؟ اس پر کیا تھی؟ پیش. تو اس وجہ سے ہم پیش کو رہنے دیں گے. یہ بتانے کے لیے کہ اس کے بعد ہاں اگر زیر ہوا تو زیر لگے گی. جیسے اس کی ایک مثال ہے جو ہم ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ اگر ہمیں وقت ملا تو. جیسے ایک صیغہ بنتا ہے نسیو، نسا سے بھول جانے کو، نسیا نسیو، ٹھیک ہے. نسیو فعل ماضی میں نسیا سے، میں ایک مثال کے طور پر آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں پر دیکھیں، یہاں پر میں یہاں پر اسے لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ فعل ماضی کا ہے. نسیا، نسیا، ٹھیک ہے. نسیا، نسیا، نسیا سے کیا بنے گا؟ نسیو. ہاں ایک منٹ. فعلا سے فعلو ہے نا، نسیو، نسیو اس طرح بنے گا. اب کیا ہوا؟ یہاں پر یا حرف علت ہے، یا حرف علت ہے.
اور اس کے اور واو بھی حرف علت ہے, دو حرف علت اکٹھے ہو گئے, ایسے ہی ہے نا. تو کیا کریں گے ہم, واو کو یا کو ہٹا دیں گے حرف علت کو, اور اب اس سین پر کون سی حرکت لگے گی؟ سین پر تو زبر نہیں ہے نا, سین پر کیا ہے, کسرہ ہے, لیکن جس حرف علت کو ہم نے ہٹایا اس پر کیا تھا, ضمہ تھا, تو ضمہ کی وجہ سے اس پر پیش لگے گا, نسو. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہی قاعدہ ہے, اور یہ ماضی مضارع دونوں میں اپلائی ہوتا ہے. پھر سے میں بول دیتا ہوں, یدعوون میں میں نے اس لیے کہا تھا نا کہ آج جو ہے وہ تھوڑا تیار ہو کے آئیے گا. یدعوون یہ اصل شکل تھی, یدعوون, دو ساکن, دو حرف علت اکٹھے ہو گئے, ہم نے کیا کیا, حرف علت کو ہٹا دیا, اور چونکہ جس حرف علت کو ہم نے ہٹایا اس پر پیش تھا, اس وجہ سے ہم نے عین پر بھی پیش لگایا. کیوں؟ کیونکہ اگر اس پہ زبر نہ ہو تو ہمیں یہی قاعدہ فالو کرنا پڑتا ہے. اگر اس پر زبر ہوتا پہلے سے تو پھر یہ یدعونا ہوتا, لیکن یہاں پر زبر نہیں تھا, پیش تھا, اس وجہ سے ہم ہٹائے گئے حرف علت کی حرکت کو دیکھ کر اس پر حرکت لگاتے ہیں, یدعونا. تو یہاں پر دیکھیں قاعدہ کس باریکی سے استعمال ہو رہا ہے. یہ دیکھنے میں یدعونا ہمیں لگے گا ارے ہم نے تو ابھی پچھلا والا قاعدہ پڑھا ہی تھا کہ حرف علت کو گرا دو, لیکن کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ عین پر زبر ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے تو یہ نہیں دیکھا. تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ عین پر کیا ہے, پیش ہے, تو ہم مجبور ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ جس حرف علت کو ہم نے گرایا ہے اس پر کون سی حرکت تھی, اور پھر وہ حرکت کو ہم عین پر لگا دیتے ہیں. چونکہ پہلے بھی پیش تھا اور گرائے گئے حرف علت پر بھی پیش تھا, اس وجہ سے ہمیں چینج نہیں کرنا پڑتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ بنا یدعون, یدعون. آئیے نا بات سمجھ میں؟ یعنی میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جب پریکٹس کریں گے تو اور اچھے سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. اور ابھی ہم بہت سارے صیغے کریں گے انشاءاللہ. ناقص سے ہم اپنے آپ کو جلدی نہیں ہٹانے والے, ہم کلاس میں بھی بہت سارے صیغے تیار کریں گے, اور سب میں دیکھیں گے کہ جو قاعدہ ہم نے سیکھا ہے وہ ہمیں یاد رہ بھی پا رہا ہے یا نہیں رہ پا رہا. اچھی بات یہ ہے کہ جو بھی قاعدہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے نا وہ ہر جگہ سیم رہے گا, وہ چینج نہیں ہوگا انشاءاللہ. تھوڑی بہت ایک دو پوائنٹ میں ایڈ کرتا جاؤں گا, کہیں ایک دو جگہ بس, باقی ساری جگہ جو ہم قاعدے سیکھتے جائیں گے وہ اسی طرح رہے گا. یدعو, یدعوانی, یدعونا, وہ سارے پکارتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا. اب اگلا تو بڑا آسان ہے, تفعلو سے تدعو, اس میں تو کچھ نہیں کرنا ہے نا, یہ تو یدعو تدعو, وہ ایک عورت بلاتی ہے. پھر تدعوانی, مجھے روکیے گا یا ٹوکیے گا اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو. رقیہ ابھی آئی نا سمجھ میں بات کہ یدعونا اتنا آسان نہیں تھا, یہاں پر ایک قاعدہ ہے جو کام کر رہا ہے. تدعو, تدعوانی, اور پھر اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب آئے گا مزہ اصل. بتائیں کیا ہوگا, کون صیغہ کیسے بنے گا؟ پہلے صیغہ, اوریجنل صیغہ بتائیں. جب بھی میں پوچھوں کہ صیغہ بتائیں, آپ کو جو اوریجنل شکل ہے وہ بتانی ہے. باب نصرہ سے یہاں پر کیا آنا چاہیے, یدعونا بنے گا. یفعلنا کے پیٹرن پر ید اونا, کیا ہوا یہاں, یدعونا بن گیا نا. یفعلنا سے یدعونا, میں نے کوئی یہاں پہ کوئی بھی رول اپلائی نہیں کیا ہے, جو جس طرح تھا نہیں. یہ یفعل سیم ہو گیا نا, پھر پہچانیں گے کیسے؟ ہاں, یفعلنا کے پیٹرن پر یدعونا ہوا نا, ایسا ہی ہوا نا, یا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ یفعلنا کے پیٹرن پر یفعلنا, تو یہ یفعلنا کے پیٹرن پر کیا بنے گا, یفعونا.
یعنی یفعلنا. امتہا آپ دوبارہ سے دیکھیں, یہ یفعلنا کے پیٹرن پر کیا بنے گا؟ یدعنا نہیں بنے گا, یدعونا بنے گا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا امتہا؟ یفعلنا ہے نا, اصل صیغہ کیا ہے؟ یفعلنا, یدعونا. یعنی عین پر جو حرکت ہے وہ تو باب نصرہ کی وجہ سے پیش آئے گی, اور یفعلنا لام ساکن ہوتا ہے تو یہ واو ساکن ہے. یدعونا یعنی میں نے کچھ بھی نہیں کیا اس میں, یعنی کوئی اس پہ کوئی بھی قاعدہ اپلائی نہیں کیا, یہ یدعونا ہی بنا ہے. اب آپ اس کو مانے یا نہ مانے, یہ صیغہ ایسے ہی ہے. اور سب سے امیزنگ بات اس صیغے کی یہ ہے کہ جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے یہ ایک ہی بنتا ہے دکھنے میں, یدعونا اور یدعونا. اور اسے ہم کس سے سمجھتے ہیں؟ سیاق و سباق سے یا کانٹیکسٹ دیکھ کر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی سر, ایک لفظ آتا ہے نا دونوں کے لیے, مرد ہاں, لیکن ایک سوال ہے کے میرا لیے یہاں, ایک سوال ہے میرا یہاں پر آپ لوگوں سے. یدعونا میں ضمیر کون سی ہے؟ واو جو ہم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یدعونا اس میں ضمیر کون سی ہے؟ نون جو نون النسوہ, نون النسوہ. اس میں ضمیر نون ہے اس والے میں, اور پہلے اور والے اس میں میں واو ضمیر ہے. تو یہ فرق ہے. دیکھیے یہی علم ہے, یہی نالج ہے کہ اس آپ کا کو نون جی اس میں نون جو ہے وہ پیش کا ہے, اور واو جو ہے وہ ضمیر کا ہے. بالکل, اس میں یہاں پہ نون جو ہے, نون یہ پیش کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, یہ نون اعرابی ہے. اور یہاں پر نون جو ہے یہ نون نسوہ ہے, نون النسوہ ضمیر ہے. بارک اللہ فیک, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے اس کا جواب صحیح دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں برکت کرے. اچھا, اگلا. اب ہم نے یہ کر لیا, اب آتے ہیں اگلے صیغے پر. اگلا صیغہ کیا ہے؟ اگلا صیغہ کیا ہے؟ یہی والا ہے, تفعلو, تدعو. بالکل ٹھیک ہے. پھر اگلا والا یہ تو یہی بنتا ہے, تفعلانی, تدعوانی. اور پھر کیا بنے گا؟ تدعونا. یہ تفعلو یعنی یفعلو سے, سوری یہاں پر یفعلونا تھا, یہاں پر تفعلونا بنتا ہے. تو یہ صرف یا کو ہم تا کر دیں گے, تدعونا. ٹھیک ہے نا, تدعونا. پھر یہ والا تفعلینا, تدعوین. اب بتائیں کیا ہوگا. اب یہاں پر غور کریں, تفعلینا کے پیٹرن پر, سوری میں نے یہ دیا کیا ہونا چاہیے تھا, تدعوین یہی ہونا چاہیے نا, تفعلینا ہوتا ہے تو یہ تدعوین. اب یہاں پر کیا ہوا؟ سر واو گر جائے گا نا. بالکل, شاباش. واو گر جائے گا, کیوں؟ کہ یا ہے نا, دو حرف علت اکٹھے ہو گئے, یا اور واو. ہم نے کیا کیا؟ واو کو ہٹا دیا, لیکن عین پر کیا ہے؟ زیر ہو جائے گا. عین پہ پیش ہے. دمہ ہے, پہلے لیکن جو سوال ہو رہا ہے وہ عین پر پیش ہے, زبر نہیں ہے. سب سے پہلے اگر یہ زبر ہوتا تو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے, لیکن چونکہ پیش ہے, ہم نے جو ابھی ریموو کیا اس کی حرکت کو دیکھنا ہوگا. یا کی حرکت کو دیکھیں گے نا. تو واو کی نہیں, واو کی حرکت, واو کو ہم نے ہٹا رہے ہیں نا, واو حرف علت ہے. واو کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے. اس وجہ سے جب ہم اس کو ہٹائیں گے, ہاں, تو عین اب یہ پیش نہیں رہے گا, یہ کیا رہے گا؟ سوری, کسرہ. تدعین, تدعین. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ دیکھیں ہم نے ایک قاعدہ سیکھا نا, اب اس کو ہم اپلائی کر پا رہے ہیں. تدعین. یقین جانے ناقص مشکل ترین جو ہے وہ اس میں شمار ہوتا ہے, لیکن میں اپنے طور پر یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے ایک ایک صیغہ حل کر کے دکھاؤں,
تاکہ آپ دیکھ پائیں کہ جو آپ سیکھ رہے ہیں قاعدہ وہ کیسے کام کر رہا ہے. تب آپ یہ ہوگا کہ آپ خود ان صیغوں کو خود تیار کر سکیں گے. کیونکہ جب آپ کتاب کھولتے ہیں نا تو کتاب میں وہ آپ کو ایک لسٹ تھما دیتے ہیں قاعدوں کا, لیکن اس کو یاد رکھنا تب تک پاسبل نہیں ہے جب تک آپ اپنے ہاتھ سے کر کے نہ دیکھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو تفعلین, پھر اگلا والا تو بالکل یہی والا ہوتا ہے تفعلانی, ہم اسے ایسے ہی رکھ دیں گے. اور یہ والا جو ہم نے ہے یدعونا, یہ کیا بن جائے گا؟ تدعونا, ایسے ہی ہوتا ہے نا, تفعلنا ایسے ہی ہوتا ہے نا, تدعونا. یعنی یہ دیکھیں یہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے, یہ دونوں بالکل ایک جیسے, یہ دونوں بالکل ایک جیسے. اچھا اب اگلا افعلونا, افعلو, ادعو, لیکن ہم اس کو اوو نہیں پڑھیں گے, اس کو کیا پڑھیں گے؟ ادعو. اور اگلا ند او. اچھا ہاں, صرف یہاں پر نا ادعو اور ندعو. ٹھیک ہے, آ رہی ہے نا بات میری سمجھ میں مکمل طور پر؟ میری بات ساری مکمل طور پر آپ کو سمجھ میں آئی ہے جو بھی میں نے بھی پڑھایا؟ جی جی الحمدللہ سر جی. اچھا کیا کہتے ہیں آپ, آج کے لیے اتنا رکھیں, اتنا ڈوز کافی ہے یا امر میں بھی چلے جائیں؟ میں تو جی بہت امر کچھ بھی سوچا. بھی کروا دیں. امر بھی ٹائم کروا رہنے دیں. دیجیے لیکن پریکٹس کرنے کے لیے دے دیجیے. اچھا ٹھیک ہے, امر کروا دیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کو صرف پریکٹس کے لیے دے دیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں سب سے پہلے امر بناتے ہیں. امر کے لیے ہم ایک لے لیتے ہیں یہاں سے, تدعو لے لیتے ہیں, یہی چلے گا نا, یدعو سے تدعو. ٹھیک ہے, اچھا پھر یہ کیا بنے گا؟ سب سے پہلے مضارع تو کے تا علاوہ کریں گے. ہاں سب سے پہلے مضارع کی علامت کو ختم کریں گے مضارع کی علامت کو ختم کر دیا میں نے, اور یہ اس پھر طرح ہو گیا. ہاں واو ہاں کو بولیں آپ لوگ بولیں, کوئی بات نہیں, کوئی بھی بول سکتا ہے, بولیں. اور ہم بس لگائیں گے نا. ہاں تو اگر ہاں, چونکہ اب ہمیں پہلے ساکن مل گیا, اب ہم اسے پڑھ نہیں سکتے, تو ہم کیا کریں گے, حمزۃ الوصل کو لگائیں گے. ہو جائے گا نا پھر, کیونکہ ہاں ان میں بتا, کلمہ دیکھیں گے. ہاں تو یہ اس طرح بن گیا. اب اس پر کون سی حرکت لگے گی حمزۃ الوصل پر؟ یہ ہم تھرڈ جو لیٹر ہے اس کو دیکھیں گے. تھرڈ لیٹر اگر پیش ہوتا ہے تو اس پہ ہم کیا لگاتے ہیں؟ پیش لگاتے ہیں. میں اس کو اس طرح فی الحال لکھ دیتا ہوں, ادعو. ٹھیک ہے, ادعو. اور سر جی آئین کلمہ کو دیکھتے ہیں نا کہ اس پہ تھرڈ کون سی والے کو, حرکت ہے. ہاں پہلا دوسرا تیسرا جو عین کلمہ ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ تھرڈ لیٹر مطلب یہاں سے تیسرا, 1 2 3, وہ کہنا چاہ رہا. میں صرف کنفرم کر رہی تھی, آئین کلمہ ہے نا. عینی کلمہ کو دیکھتے ہیں, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عین کلمہ کو دیکھتے ہیں, یا پھر آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو تیسرا حرف ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں. سر جی اس کا زبر اور پیش ہو تو پھر پیش لگے گی, نہیں, اور زبر یا زیر ہو تو کسرہ لگتا ہے, اور صرف پیش ہو تو پیش لگتا ہے. یعنی پیش کے لیے ہی صرف پیش لگاتے ہیں, باقی دونوں کے لیے کسرہ لگاتے ہیں. تو یہ کیا بنا؟ ادعو. ٹھیک ہے, ادعو الی سبیل ربک, پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے, ادعو. نہیں دیکھا آپ نے ادعو؟ جی سر جی دیکھا. اچھا, ادعو یہ میرے خیال میں اس کے آخر میں ایک الف الفارقہ بھی لگایا جاتا ہے, میں اس کو ایک بار چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا, لیکن فی الحال آپ اس کو ابھی ذہن میں رکھیں, میں آپ کو انشاءاللہ بھیج دوں گا وہ. اور اگلا صیغہ کیا ہوگا؟ ادعوا. وہ واو پھر سے آ جائے گی. ہاں, اب اگلے والے میں کیا ہوگا؟
उदऊ क्या होगा, ऐसा होगा? सर एक वाव हज़फ हो जाएगा। उदू। उदऊ इस तरह हो रहा है ना। जी तो हज़फ ये होगा और उसके हाँ, वाव को सर देखिए। वाव हज़फ होगा ना तो तो ये इसी तरह बन रहा है उदऊ, ये भी इसी तरह बन रहा है ना। उदऊ, एक मिनट, दोनों मैंने ये क्या किया, एक मिनट रुकिए, मैंने एक गलत काम किया है, वो मेरी बात में रह गई, मुझे लग रहा था मैंने कुछ गलत किया है। ये देखें, तदऊ, फिर हमने क्या किया, हर्फ मुजारे को हटाया, फिर ये करने से पहले हम क्या साकिन करते हैं, करते हैं, साकिन लगाते हैं ना आखिर साकिन पर। लगाते हैं। तो वाव तो पहले जी से सर। साकिन है, जी जी तो मैं अगर ये तो वाव वाव पहले से साकिन है तो फिर क्या होगा, आप इसे हटा देंगे। हटा देंगे ना, हटा देना तो होता है। वही मैं भी उदू बोला था। मैंने कहा इसका साकिन तो पहले से, इसको क्या करना होगा। हाँ, 2 बार, यानी इतना जबरदस्त, यानी एक हथौड़ा पहले ही पड़ चुका है उस पर, और फिर दोबारा हथौड़ा मारने से समझ जाए कि वो बेचारा जान गंवा देता है। तो ये बनता है उदऊ, इस तरह। भाई मैं सोच रहा था कि मैं गलत लिख रहा हूँ। उदऊ, ठीक है, उदऊ पुकारो, और फिर अगला उदऊ, उद उद उदू ई उदउवा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सीगा है ना, तदउवानी, ये वाला तदउवानी, इसमें अगर आप हरकत वो लगाएंगी तो पहले हरफ इल्लत को हटाएंगी तो ये ता हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये नून जो एराब वाला है, पेश के कायम मकाम, वो हट जाएगा, और क्या होगा, हमजा आकर हमज़तुल शुरू में वस्ल। लग जाएगा, तो ये उदउवा बनेगा, उदउवा, जो कि हमने सही बनाया है। फिर अगले वाले में क्या बनेगा, ये देखें इधर, ये वाला तदऊना, तो ये नून एराबी हट जाएगा, ये हरफे मुजारे हट जाएगा, ये क्या बनेगा, उदऊ, जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ जी रही है सर, आप लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर अगला ये देखें, तदईना, तदईना, ये मैं इस तरह करके दिखा रहा हूँ बस समझाने के लिए, वरना हमने जो शुरू में सीखा था कि उदऊ से ये क्या बनेगा, उदई, उदई, ऐसे ही बनना चाहिए, है ना। तो ये देखें, तद, हाँ, ये हटा, फिर ता भी हट जाएगा, हाँ, हमज़तुल वस्ल आ जाएगा। ये नून भी हट जाएगा, या साकिन होगा और नून हट जाएगा और नहीं हो हमज़तुल वस्ल रहेगा। हाँ, एक मिनट, हाँ, तो ये बनेगा उदई, उदई, ऐसे ही बनेगा, उदई, जी सर जी। हाँ, और ये अगला वाला तो वैसे ही बनता है उदउवा, और उदूना। अच्छा, अब यहाँ पर एक याद, हाँ, इसमें यहाँ पे क्या बनेगा, अच्छा ये देखिए, ये था तदऊना, फीमेल के लिए, मुखातब के लिए तदऊना था ना। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले तो हरफ इल्लत को हटाएंगे, ये बना, लेकिन यहाँ नून पर इस नून को नहीं हटा सकते, क्योंकि ये नून निस्वा है। मुअन्नस। साकिन करेंगे ना तो दो साकिन इकट्ठे हो जाएंगे, वाव जो है उसको हज़फ नहीं, कर इसको देंगे। हाँ, एक मिनट, हाँ, वो ऐसे नून को साकिन करेंगे। नून को साकिन, नून वैसे ही रहेगा ना सर। नून को साकिन नहीं कर दो सकते, क्योंकि नून, हाँ, इस नून को साकिन नहीं कर सकते, तो जी जी तो यहाँ पर क्या होगा, हमज़तुल वस्ल लाएंगे ना सर, वाव को सुकून देंगे। एक मिनट, उद, अच्छा, अब एक मिनट, हाँ, एक मिनट, हाँ, वाव को सुकून देंगे, बिल्कुल, इस वाव को सुकून देंगे, ये वाव जो है इसको सुकून देंगे, क्योंकि ये तो ये है, जमीर वाला है, तो इसको जब हम सुकून देंगे तो ये हजफ हो जाएगा, उद, उदउना, इस तरह बनना चाहिए। मैं एक बार इसको चेक करके आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसको मैं एक बार चेक करूंगा, ये मैंने बनाकर नहीं देखा था ना,
क्लास से पहले, इस वजह से ये मसला हुआ है. मैं इंशाल्लाह इसको देख कर आपको बता दूंगा. ठीक है. जी सर जी. ये वाला जो है ना सीगा, ये वाला सीगा, मैं इसको एक मिनट रुक जाए, 1 मिनट, मैं इसको हल कर ही देता हूँ. बस 1 मिनट रुक जाए. जी, ये होगा जी. ये नहीं ठीक था, मैंने जो शुरू में लिखा था ना वही सही था. यानी इस वाव को साकिन नहीं आएगा, ये इस तरह रहेगा. यानी ये पहला वाला उदउ, उदउवा, उदउ, उदउई, ठीक है, उदई, उदउवा, उदउवा. और इसमें क्या था, देखिए इसमें ये था सीगा असल में तदउना था. ये इस नून को हम नहीं साकिन कर सकते. क्यों? क्योंकि ये नून और निस्वा है और ये नून जबर के साथ ही आता है हमेशा. इसको हम हाथ नहीं लगा सकते. हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि हम इसको हटाएंगे मुजारे और ये मुजारे बनेगा को खत्म. उदउना इस तरह. इसका बस मतलब ये है कि इसका सिर्फ मुजारे ही खत्म करना है बस यहाँ से. बस इसमें मुजारे को आपको खत्म करना है और हमजतुल वसल को लगाना है इंशाअल्लाह. ठीक है. यानी पहले हम क्या करते थे, पहले हम मिसाल के तौर पर हम कहते थे कि जलासा से इजलिस बनता था, यानी इजलिस इस तरह, और फिर हम कहते थे इस पर दो के लिए इजलिसा, ऐसे ही कहते थे ना, इजलिसा, और फिर इजलिसू, इजलिसू, फिर अगला करते थे इजलिसी, फिर क्या करते थे इजलिसा, और फिर क्या करते थे इजलिस, इजलिसना, इस तरह करते थे ना. तो ये वही है, उदऊना, उदऊना, इजलिसना, उदऊना, ये वही है. यानी हमने कुछ चेंज नहीं किया है, जो हमने पहले पढ़ा है बस उसी को किया, बस थोड़ा दूसरे अंदाज से करने के चक्कर में ना हमने थोड़ा सा इसको मैसअप कर दिया था. वरना है ये वही, इजलिसना से उदऊना, यानी कोई इसमें चेंज हमने नहीं किया है. उदऊ इसमें थोड़ा सा चेंज आया है, उदउवा इसमें कोई चेंज नहीं आया, उदऊ इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है. ठीक है, ये इसमें थोड़ा चेंज आया है, सॉरी, इसमें चेंज आया है. इदई इसमें थोड़ा चेंज आया है, इदउवा इसमें बरकरार है, और फिर इदऊना, उदऊना. इसको आप थोड़ा सा रिव्यू करें इंशाअल्लाह, जो मैंने बताया है कायदा. ठीक है, मैं प्रैक्टिस के लिए इंशाअल्लाह दूंगा ऐसा ही एक और जो है ना वो हर्फ में दूंगा. उम्मीद है आखिर की तरफ अम्र में थोड़ा सा हमें मसला हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई होगी. फिर भी आप लोगों का अगर कोई सवाल हो या फिर कंफ्यूजन हो तो आप लोग ग्रुप में ज़रूर पूछिए. और कायदे के एतबार से मुझे लगता है कि हमने सारे कायदों को अच्छे से समझ लिया है. और इंशाअल्लाह इन कायदों के अलावा शायद इक्का दुक्का और कायदा है जो हमें नाक़िस में पढ़ना है. बाकी हमने जो बड़े-बड़े से कायदे थे ना, वो सारे सीख लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. बस अब 1 या 2 छोटे-मोटे कायदे इसके सीखने हैं बस, इंशाअल्लाह. बाकी हमने जो अहम-अहम कायदे थे, सब सीख लिए. ठीक है? आई बात समझ में आप लोगों को? परेशान हो रहे हैं क्या आप लोग? सब खैर परेशान ना हो. इंशाअल्लाह जब इसको मैं प्रैक्टिस के लिए दूँगा ना, तो इंशाअल्लाह ये आप लोगों को आसान लगेगा इंशाअल्लाह. मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये इतना मुश्किल नहीं लगेगा. लेकिन जो कायदा मैंने समझाने की कोशिश की है ना, उन कायदों को ज़हन नशीन करने की कोशिश करिएगा और अप्लाई करने की कोशिश करिएगा. बिइज़्निल्लाह
آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ آ جائے گا کرنا انشاءاللہ تعالی. چلے پھر آج کے لیے اتنے ہی رکھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.